سر اب یہ بتائیں کہ حج کی تیاری یہ کتنی قسم کی ہے اور یہ کس طرح جو ہے کی جائے گی؟ حج کی تیاری کئی طرح کی ہے، کئی اقسام کی ہے۔ سب سے پہلی تو ایک روحانی تیاری اور باطنی تیاری کہ آپ کیوں حج کرنے جا رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے۔ صحیح۔ بندہ استحضار نیت کرے، اپنی نیت پہ غور کرے۔ سب سے پہلے تو یہ نیت کرے کہ مجھ پر حج فرض ہے اور میں اس فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کا جو فرمان ہے جو اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا، اے محبوب علیہ السلام اعلان کر دیجئے کہ لوگ آ کر حج کریں، صاحب استطاعت حج کرے گا، قرآن پاک نے یہ بھی بیان فرمایا۔ تو میں اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے، جو حکم ہے، اس کی پیروی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر حج کرنے میں ایک بڑا ہی نمایاں اور ممتاز پہلو، جی، ایک تو یہ کہ مقامات مناسک ہیں۔ دیکھیے خانہ کعبہ یہ محل نزول قرآن بھی ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مینا ہے، مزدلفہ ہے، یہ وہ مقامات ہیں جن کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، عرفات کا ذکر کیا ہے۔ یا تو یہ مقامات محل نزول قرآن ہیں یا یہ وہ مقامات ہیں جو مقامات قرآن کہلاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ ان جگہوں پہ جا رہا ہے جو مقامات برکت ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ایک منفرد جو خصوصیت ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن کو نبی اکرم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ وہ شہر کہ جس کی کوئی اور نسبت ہے ہی نہیں۔ مکہ مکرمہ میں بڑی نسبتیں ہیں، جی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت یہاں موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہاں موجود، حضرت حاجرہ کی نسبت یہاں موجود، بہت ساری نسبتیں ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ وہ کہ جو یکتا ہے، اللہ اکبر۔ اس کی کوئی نسبت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ شہر نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر خود نبی اکرم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ تو یوں باطنی طور پر اپنے سفر کی عظمتوں کو پیش نظر رکھے کہ میرا جو سفر ہے وہ کتنا عظیم سفر ہے، کتنا سعادت مندی کا باعث میرے لیے بن سکتا ہے۔ پھر ان کے جو فضائل ہیں، خود حج کے فضائل پر غور کرے، خانہ کعبہ کے طواف کے کیا فضائل اس پر غور کرے، جو مختلف مقامات ہیں، مینا کے کیا فضائل ہیں، جو میں مینا میں ہوں گا، جب میرا حج ادا ہوگا، وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، اس کے کیا فضائل ہیں۔ تو اپنی اس روحانی تیاری میں ان فضائل کا مطالعہ کرے، بزرگان دین کے واقعات کا مطالعہ کرے کہ وہ حج کرنے جاتے تھے تو ان کی کیا ادائیں ہوتی تھیں، کیا ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ دوسری جو تیاری ہے وہ ہے علمی تیاری، واہ۔ روحانی تیاری اور علمی تیاری۔ اچھا، روحانی تیاری کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو کلام ہے نا، جی، کلام روحانی غذا ہے۔ واہ۔ یعنی ایک بندہ تھکا ہوا ہے اور اس کا ذوق بھی پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، مطلب جب تھکاوٹ ہوتی ہے نا بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ بعض اوقات تو چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی شروع کر دے کہ ہم جناب خانہ کعبہ پہنچ رہے ہیں ہاں ہاں، اور لبیک کی صدائیں بلند ہو جائیں سبحان اللہ۔ اور کلام شروع ہو جائے تو پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یوں یا تو کوئی ایسے لوگ ساتھ ہوں جن کے ذریعے اس کا ذوق بڑھتا رہے، ورنہ موبائل کے اندر کچھ اس قسم کا ڈیٹا لے جائے کہ جب کعبہ شریف آئے گا تو مجھے کون سے کلام سننے ہیں، ہاں ہاں، اور جناب مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کون سے کلام سننے ہیں، جب مدینے کا سفر ہو رہا ہوگا تو کون سے کلام ہونے چاہیے، اور جب میں معجہ شریف کی طرف جاؤں گا اس سے پہلے میں وارم اپ کیسے کروں گا، مطلب خود کو تیار کیسے کروں گا۔ یہ وارم اپ کرنا بھی جو ہے نا وہ ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ مطلب بندہ اپنی نیتوں کا استحضار کرتا ہے، اپنے جذبات کو تازہ کرتا ہے۔ اب خانہ کعبہ کا طواف، اللہ اکبر، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا تھا۔ جو زندہ تھے انہوں نے لبیک کہا تھا، اور جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا تھا، اور جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا تھا، اور جس نے لبیک کہا تھا وہ آج پہنچ رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یعنی اللہ کے بلانے پر وہ آ رہا ہے۔ اور پھر فلسفے پر بھی غور کرے کہ حج نام ہے تعظیم بجا لانے کا۔ خانہ کعبہ ایک پتھر کی بنی ہوئی عمارت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کو اپنی تعظیم قرار دیا ہے، اللہ اکبر۔ اس کی تکریم کو اپنی تکریم قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں عظمت بجا لاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑائی بجا لاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تعظیم کرنا، مکہ مکرمہ کی تعظیم، مطلب مکہ تو ہے ہی حرم، میلوں میلوں دور تک حرم کہلاتا ہے علاقہ۔
خاص اس کی تعظیم ہے، خاص احکام ہے، اس لیے وہ حرم کہلاتا ہے۔ تو یوں ان مقامات کی تعظیم جو ہے وہ وہاں جا کے بھی آپ کو زندہ رکھے گی، آپ کی جو روحانی کیفیات ہیں ان کو زندہ رکھیں گی۔ آپ بیٹھ گئے جناب کچہری والوں کے ساتھ، پانچیوں کے ساتھ گلورے کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دور چل رہے ہیں، اور جناب گپے مار رہے ہیں۔ گپے مار رہے ہیں، پتہ چلا کہ جب حج پر آئے ہوئے ہیں تو کیا ذوق ملے گا؟ تعظیم بجا لانے میں سنجیدگی ضروری ہے۔ مطلب ذرا تصور تو کیجئے، وہی کعبہ ہے جس کے گرد ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے طواف کیا ہے، یہ وہی کعبہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے طواف کیا ہے، یہ وہی کعبہ ہے جس کے سامنے مقام ابراہیم موجود ہے، یہ وہی کعبہ ہے جس کے سامنے صفا اور مروہ ہے، جہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں موجود ہیں، یہ وہی کعبہ ہے کہ اس کے سامنے، اب تو مطاف میں بند ہو گیا، ورنہ تو آب زمزم کا کنواں جو ہے مطاف ہی کے اندر تھا، اب انڈر گراؤنڈ ہے۔ تو اس کعبہ مکرمہ کے اندر انبیاء کی یادیں، نبی اکرم علیہ السلام کی یادیں، آپ کے صحابہ کی یادیں، اور پھر اللہ اکبر، ہر زمانے میں اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اور لاکھوں لوگ، کم از کم ہزاروں لوگ ہر وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ولولہ ہے، مطلب بندہ اگر یہ تصور کر لے کہاں میں گناہ گار آدمی اور کہاں ان نیک لوگوں کے درمیان، اور پھر وہاں ہر ایک اپنی بڑھاس نکال رہا ہوتا ہے، یعنی وہ بڑھاس جو جس کو ہم کہیں گے درد دل نکال رہا ہوتا ہے، گریہ ہے، التجائیں ہیں، اللہ کے بارگاہ میں مانگنا ہے۔ سفر حج سفر حضوری ہے، یعنی ہم یہاں سے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے، تو یوں ایک حضوری کا نام ہے۔ تو کاش اس سفر میں دل کی بھی حضوری نصیب ہو جائے، دل کے اندر خیال غیر نہ ہو، صرف اللہ کی یاد ہو، اللہ کی بارگاہ سے عرفان مانگے، اس کا کرم مانگے، اس کی محبت مانگے، اللہ رب العزت کی جو اطاعت آپ نے کی ہے اس اطاعت پر استقامت مانگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا بار بار شکر ادا کریں۔ کہاں میں اور کہاں یہ مقدس مقامات، یہ مقدس لوگ، یہ گریہ زاری کا ماحول، کہاں میں اور کہاں نور ہی نور کا عالم، نور کا سما۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس روحانی کیفیات کو آپ جتنا آگے بڑھائیں گے، جتنا زندہ کریں گے، اتنا ہی مثبت قدم کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی چیزیں۔ اور جو آپ نے کلام پڑھا، اس کے ایک ایک شعر کے اندر وہ پہلو ہیں کہ بندہ مطلب بندگی کا بھی اظہار ہے، کہ بندہ جو ہے نا اپنی بندگی کا اظہار بار بار کرتا رہے کہ میرے رب کا کرم ہے جو میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو دوسری جو تیاری ہے وہ ہے علمی تیاری۔ علمی تیاری میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج کیسے ہوتا ہے، حج کے متعلق میں مطلب جو کتابیں لکھی گئی ہیں عام طور پر حج کی، جیسا کہ رفیق الحرمین شریف ہے، تو اس میں کس طرح تیاری کی جائے، کیا سامان رکھا جائے، پھر مجھے کیا پڑھنا ہے، کب کیا کرنا ہے۔ رفیق الحرمین جو ہے وہ ایک گائیڈ بک ہے جو ایک ایک قدم پر آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے، آپ بس اس کا ورقہ پلٹتے رہیں اور دن گزارتے رہیں۔ مطلب اب جناب آپ نے نیت کرنی ہے، اگلے صفحے میں نیت آ جائے گی، اب جناب آپ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں، اب جناب مکہ پہنچیں گے تو یہ دعا پڑھنی ہے، مکہ کی آبادی نظر آئے گی تو یہ دعا پڑھنی ہے، اب آپ نے طواف کرنا ہے تو طواف کے پہلے چکر میں یہ، اور دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں میں یہ، مقام ابراہیم کی یہ دعا، تو جناب زمزم پہ جا کے یہ دعا، تو مقام صفا پہ یہ دعا، تو مقام مروہ پہ یہ دعا، اچھا عمرے سے فارغ ہو گئے تو اب آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یوں گائیڈ بک ہے، قدم قدم پر رہنمائی کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں اس کو پہلے سے پڑھ کر سمجھ لینا ہے۔ سمجھ لیں گے تو مشکل الفاظ ہوتے ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات بھی کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یوں ایک علمی تیاری ہوگی۔ اب اس کے اندر سوال جواب بھی موجود ہے رفیق الحرمین میں۔ ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا تھا جا کر اس کی خلاف ورزی کر دی، کرنا یوں تھا وہ تو پڑھ لیا لیکن وہ ہو نہیں سکا، کوئی رمی رہ گئی، جناب کوئی احرام کی خلاف ورزی ہو گئی، وہاں سے نیت نہیں کی جہاں سے نیت کرنی تھی، اور جناب صحیح کا کوئی چکر رہ گیا، طواف میں وضو ٹوٹ گیا۔ اس طرح کے مسائل اگرچہ کہ بارشت میں بھی موجود ہیں، بارشت کا چھٹا حصہ اس کا بھی مطالعہ کریں، رفیق الحرمین کا بھی مطالعہ کریں۔ 27 واجبات حج جو ہیں، حج میں 3 فرض ہیں۔ حج کا پہلا فرض ہے احرام، مطلب
حالت احرام میں ہونا، دوسرا جو فرض ہے وہ ہے وقوف عرفہ، اور تیسرا جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت۔ حج کے اندر 27 واجبات ہیں۔ یہ 27 واجبات کیا ہوتے ہیں؟ اور اس واجب میں جو بھی ایک واجب ہے، اگر کوئی کمی رہ جائے، کوئی ایک جز چھوٹ گیا، سارا جز چھوٹ گئے، جزوی طور پر کوئی غلطی ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کے جو جوابات ہیں، کوشش کی ہم نے 27 واجبات کتاب جو ہے 27 واجبات حج، اس کا جواب دینے کی وہاں کوشش کی ہے۔ اس کا مطالعہ بھی بڑا مفید رہے گا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ سے سیکھ پائیں گے۔